إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا، اولیاء اللہ کے دامن سے نوازا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے دین سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں. دین سیریز میں یہ 10واں لیکچر ہے. آج کا جو عنوان ہے اسلام کیا ہے اور مسلمان کون ہے. اس میں ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام جس کے پاس آ جاتا ہے اور اسلام جب آ جاتا ہے تو پھر وہ اسلام لانے والا مسلمان ہوتا ہے، تو پھر مسلمان کا عمل کیا ہوتا ہے، تو ہم اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. بحول تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. کہ ہم نے دیکھے پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا حدیث جبرائیل علیہ السلام جو دین کامل دین کیا بتائے تھے کہ جب یہ تمام یہ سیشن جب ہو گیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اسلام، ایمان، احسان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جوابات دینے کے بعد جو ہے یہ تمام سوال ہو رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں، تو یہ تمام سوال اور جواب کو ملاحظہ فرما رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے تمام صحابہ، جس میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا بہت زیادہ تفتیش میں تھے کہ یہ بندہ ایک اجنبی شخص ہے اور جو ہے نا سوال کر رہا ہے، اور سوال کے جواب ملنے پر پھر اس کی جو ہے نا تصدیق بھی کر رہا ہے. اس کا مطلب تو اس کو سوال کا جو سوال کر رہا ہے اس کا جواب معلوم تھا. تو یہ سوچ کر جو ہے نا آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تفتیش میں تھے کہ بہت وہ آپ کی جو ہے نا یہ فکر میں تھے، آپ جو ہے نا اب یہ ہے کون آخر یہ شخص. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تمام یہ سیشن ہونے کے بعد، سوال جواب ہونے کے بعد وہ شخص جب چلا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، اے عمر جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. بات کیا سمجھ میں آئی؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام صحابہ کے پاس دین کیا ہے، کامل دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان. یہ کس سے کہاں سے ثابت ہے؟ یہ حدیث جبرائیل علیہ السلام سے یہ ثابت ہے، جسے حدیث سننا کہا جاتا ہے. اور یہ حدیث جو ہے نا، یہ حدیث بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، بہت سیاستہ میں، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث نوٹ کیا گیا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ یہ دین کیا ہے؟ دین کامل دین جو ہے نا وہ اسلام، ایمان، احسان، یہ کامل دین ہے. تو اس میں جو ہے نا یہ دین مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ قانون الہیہ ہے، مرضیت الہیہ ہے، اور اسے منشاء حق بھی کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ اللہ کی مرضی کو ہم ایک لے رہے ہیں کہ یعنی کہ اللہ کی مرضی مطلب مرضی یعنی کہ ایک اگر مرضی ہو تو وہ جو ہے نا وہ مرضی کہلاتی ہے، حکم کہلاتا ہے. اگر مرضی ایک سے زیادہ ہو، حکم ایک سے زیادہ ہو، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ قانون ہو جاتا ہے. تو حکم جو محکوم ہوتے ہیں، محکوم کے لیے جو ہے نا حکم ہوتا ہے، اور جو محکوم جو ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ جو ہم جو کیا بولتے ہیں کہ اس کو ہم رعایا ہے، اور جو حکم دیتے ہیں وہ محکوم ہے. تو انہوں جو ہے نا ہم سے کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی جو مرضی ہے وہ مرضی پہ ہمیں چلنا ہے. تو وہ مرضی کیا ہے؟ وہ مرضی ایک نہیں ہے، 3 مرضی ہے، یعنی کہ اسلام، ایمان، احسان، وہ مرضی ہے.
تو اس کو ملا کر جو ہے نا اسے قانون الہیہ کہا جاتا ہے، تو اس کو ملا کر جو ہے نا پھر منشاء حق کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کا یہ منشا ہے کہ یہ اسلام ایمان احسان یہی کامل دین ہے۔ تو یہاں پر بات کیا سمجھ میں آئی، یعنی اتنا سب یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں آج کا جو عنوان ہے وہ کامل دین میں سے جو ہے نا ایک، یعنی کہ وہ مرضی میں سے جو ہے نا جو اللہ کی جو مرضی ہے، مرضی کتنے ہیں؟ اسلام ایمان احسان، یہ 3 مرضی ہے۔ تو 3 میں سے آج ہم سب سے پہلی مرضی کو ہم سمجھیں گے، جو کہ حدیث جبرائیل علیہ السلام میں جو سب سے پہلا سوال ہوا تھا کہ من اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر دوسرا سوال ہوا، تیسرا سوال ہوا، ہم کیا کریں گے کہ یہ تینوں سوالوں کو جو ہے نا ہم ایک کے بعد ایک جو ہے نا بعد میں ہم سمجھتے جائیں گے، ہر بیان کے ساتھ اس کو ہم رکھنے کی ہم کوشش کریں گے بحول تعالیٰ۔ تو آج کیا سمجھنا ہے ہم کو؟ آج ہمیں سمجھنا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ تو اسلام یعنی کہ پہلی مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ پہلی مرضی ہے۔ تو وہاں پر جو سوال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے اسلام وہ ہے، یعنی کہ اب اسلام کیا ہے ہم اس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اسلام کے جو ہے نا موٹے موٹے جیسے بات ہے، جیسے کہ 5 پلر آف اسلام، تو اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ ارکان اسلام کہا جاتا ہے، تو اسلام کی پلر کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کی جو پہلی جو پلر کیا ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو ہے نا کہ اب باقی جو 4 عمل ہے اس میں ایک اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں ارکان ہے۔ کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ارکان ہیں۔ 5 ارکان میں جو ہے نا، پانچوں ارکان میں جو ہے نا سب سے پہلا ارکان کیا ہے؟ سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ وہ اسلام میں سب سے پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کسی کو اگر مسلمان بنانا ہے، کسی کو اگر کوئی اگر غیر مسلم ہے تو اس کو اگر مسلمان کرنا ہے تو اس کو کیا کرایا جاتا ہے؟ اس کو کیا نماز پڑھائیں گے؟ اس کو کیا روزے رکھائیں گے؟ اس کو کیا قرآن پڑھائیں گے؟ اس کو کیا زکوٰۃ خیرات دینے کے لیے کہا جائے گا اس کو؟ یا نیک اعمال کرو کو بول کے کہا جائے گا اس کو؟ یا حج کرو بول کے بولیں گے؟ یعنی سب سے بڑی عبادت ہے حج کرو بول کے بولیں گے؟ نہیں، حج پہ تو اس کو آنے کی اجازت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ اب وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو مسلمان بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ تو کلمہ طیب پڑھنا ہے۔ کلمہ طیب جب پڑھیں گے ہم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اور وہ پہلے رکن کو جو ہے نا، ہم اسلام کے پہلے رکن کو ہم کیا کریں؟ ہم بس جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے 13 سال تک تعلیم دی ہے لا الہ الا اللہ کی، اس کلمے کو جو ہے نا ہم 13 سیکنڈ میں ہم جو ہے نا پڑھتے بھی ہیں اور اس کا ترجمہ کر کے ہم نکل بھی جاتے ہیں، بولے کہ بھائی یہ کلمہ ہو گیا، بس ارکان اس کے پورے ہو گئے، سمجھ رہے۔ لیکن جب تک کلمہ زبان سے اقرار کریں گے تو ایمان میں داخل ہوں گے، مطلب زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں تو وہ اسلام میں داخل ہوں گے، اب جو ہے نا دل سے تصدیق بھی ہونا ہے، تو وہ ہم ابھی ایمان کی طرف نہیں آئے۔ لیکن بتانا کیا ہے؟ بتانا مقصد یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی جو اہمیت ہے، کلمہ طیبہ کی اہمیت کتنی بڑی اہمیت ہے، پہلے اس کو جو ہے نا ایک واقعے کو رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس دیکھے، آپ نے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو ہے نا آپ بہت بے پناہ محبت فرماتے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے، اور آپ جو ہے نا آپ اتنی محبت فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود مبارک میں رکھتے، یعنی کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا آپ کا جو بچپن گزرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں گزرا ہے، اور آپ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے کہ اگر کبھی ناک آ جاتی تو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف کر دیتے۔ یعنی کہ بات بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ اتنی بے پناہ محبت فرماتے۔ آپ ہوا یہ کہ جب آپ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 20 سال کے ہوئے تو جو ہے نا اس دوران جو ہے نا 20 سال کے ہونے کے بعد جو ہے نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا فانی سے جو ہے نا آپ رخصت فرما دے، مطلب پردہ فرما دیے۔ جب پردہ فرما دیے آپ، تو اس سے پہلے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بنائے، اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ لشکر کیوں بنائے تھے، اس کا واقعہ جو ہے نا ہم بعد میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے باذن تعالیٰ، لیکن مین ہم مقصد کے اوپر آتے ہیں۔ تو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بنائے، اور لشکر کا سپہ سالار کس کو بنائے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کم سن اور کم عمر کے، مطلب
बड़े बड़े अजल्ला साहबा है। आपके लश्कर में कौन कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये बड़े बड़े अजल्ला साहबा है। लेकिन जो है ना कि अब देखे, ये बड़े बड़े अजल्ला साहबा इनके लश्कर में तो ज़ेर क़यादत है आपके। अब मशवरा देना है तो इनको मशवरा देंगे तो कौन देंगे? 20 साल के नौजवान यंग सिपह सालार है, उनकी ज़ेर क़यादत में जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लश्कर को आपके हवाले कर दिए। अब देखिए यहाँ पर एक जंग हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे उस वक्त जब एक जंग हुई। एक जंग के दौरान जो है ना मसला ये हुआ कि एक बहुत बड़ा जालिम था, तो उसने क्या किया कि जंग के दौरान जो है ना बहुत सारे जो है ना सहाबा इकराम को जो है ना उसने शहीद किया और बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ दिया। तो जब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तलवार की ज़द में जब आ गया इन्हें, आने के बाद जो है ना अब उसको उसकी गर्दन उड़ाने ही वाले थे, तो उसने क्या किया? उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। कलमा पढ़ते ही जो है ना, कलमा पढ़ने के बाद भी जो है ना उसको क्या करे, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी गर्दन उसके तन से जुदा कर दिए। अब जैसा उसकी गर्दन तंग से जुदा हो गई, उसके बाद जंग वगैरह ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद जो है ना हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये हरकत को जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तलब फरमाया, बोले कि बुलाओ उनको, कहाँ पर है। इस तरह से जब बुलाया गया, जब आने के बाद जो है ना हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुमने एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ने वाले को तुमने शहीद कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने तलवार के डर से, मौत के डर से जो है ना उसने कलमा पढ़ा। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसा ये सवाल के जवाब पर ये बात करे तो जो है ना आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नाराज़ हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आए उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर क़यामत के दिन अगर कलमे तैयबा तुम्हारे आड़े आ जाएगा, यानी जन्नत में जाने से तुम्हें रोक देगा कलमे तैयबा, तो तुम क्या करोगे? तो फिर उसके बाद आप जो है ना हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना आप बड़े फ़िक्रमंद हुए, बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाइए, मेरे लिए बख्शिश फरमाइए, मेरे लिए जो है ना मेरी शिफात फरमाइए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जैसा जैसा आप ये बात करते आ रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार यही कहा, आपने यही इरशाद फरमाया, आए उसामा, अगर क़यामत के दिन कलमे तैयबा तुम्हारे आड़े आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? इस तरह से मतलब बताए कि ये कलमे तैयबा मामूली कलमा तैयबा नहीं है। बोलने का मतलब ये है, ये पूरा वाक़या सुनाने का मतलब ये है कि कलमे तैयबा वाले की जो अहमियत है, क्या अहमियत है, वो हम समझ रहे नहीं। यहाँ पर एक वाक़या एक रख के जो है ना ये बताया जा रहा है कि सहाबा, अजल्ला सहाबा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद मुबारक में आप खेले हुए हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ला इलाहा इल्लल्लाह की कितनी बड़ी अहमियत है। हम क्या करें, हमारे पास देखिए कि हम 13 सेकंड में हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले रहे, तर्जुमा कर ले रहे, बोले हो गया, हक अदा हो गया, उसके अरकान पूरे हो गए, समझ रहे हैं? नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है, फिर उसको समझना है, यानी कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि वो ज़बान से कलमा पढ़ना है। फिर उसके बाद ईमान में दाखिल होने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह जानना है। फिर उसके बाद जो है ना एहसान में दाखिल होने के लिए क्या करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमे को देखना है, तो फिर एहसान में दाखिल होंगे, यानी इस्लाम, ईमान, एहसान। तो सबसे पहला रुकन क्या है, सबसे पहला अरकान क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि कामिल दीन में सबसे पहला जो उसूल है, वो उसूल दीन में जो है ना सबसे पहला उसूल क्या है, सबसे पहला उसूल ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम है। इस्लाम में सबसे पहला अरकान क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो चार जो अमल है, वो अमल क्या है, वो अमल जो है ना वो अमल है, लेकिन ये ईमानी है। तो ये ईमानी है। ईमान में जब मतलब देखिए ईमान कैसा आएगा, ज़बान से इकरार करना है, फिर उसके बाद इसको ज़बान से इकरार करके दिल से तस्दीक करना है।
تو پھر جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا ہم اسلام ایمان احسان میں ہم داخل ہو جائیں گے، مطلب دین میں داخل ہو جائیں گے، دین ہمارا مکمل کامل دین ہو جائے گا۔ لیکن اب کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے اس کی اہمیت، ہم اتنا سا ہم کر رہے ہیں کہ بار بار بات وہی آ رہی ہے۔ تو اب دیکھیں، اب یہاں پر جو ہے نا اسلام کے معنی کیا ہے، ماننا، اسلام کے معنی ماننا ہے۔ تو پہلے لا الہ الا اللہ جو ہم زبان سے جو اقرار کرے اس کو مان لینا ہے، پہلے مان لینا، ہاں بھائی لا الہ الا اللہ۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ پڑھنے والے کی جو ہے نا وہ بات نہیں سمجھے، نہیں مانے، تو اس کے لیے کیا ہو گیا، وہاں پر ان کے لیے کیا ہے، ایک بات کھڑی ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوال کر دیے، بولے کہ اگر یہ لا الہ الا اللہ اگر تمہارے جو ہے نا جس کی وجہ سے شک ہوا ہے، قتل ہوا ہے، وہ شہید ہوا ہے وہ بندہ، تو اب وہ گواہی دے گا لا الہ الا اللہ کا قیامت کے دن جو ہے نا لا الہ الا اللہ تمہارے آڑے آ جائے گا، تو کیا کرے گا؟ اجل صحابہ کو یہ پوچھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ہوگا، پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے بتائے۔ تو اب جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا اس کی اہمیت کیوں نہیں ہے کہ ہمارے والد مسلمان، والدہ مسلمان، دادا مسلمان، دادی مسلمان، نانا مسلمان، نانی مسلمان، ہمارے جو ہے نا تمام ماما، چاچا، خالایاں، پھوپھیاں، سب کے سب پورا خاندان کا خاندان پیڑھی در پیڑھی جو ہے نا ہم مسلمان ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے یہ۔ لیکن جو ہے نا کہ ہم خالی مسلمان بنے ہیں، لیکن مسلمان کیسا ہونا چاہیے وہ نہیں سمجھ رہے ہمیں وراثت میں ہمیں مل گئے اسلام ہمیں وراثت میں مل گیا، لیکن اسلام کے معنی کیا ہے نہ معلوم، پھر مسلمان کیسا ہونا چاہیے نہیں معلوم۔ تو اس کو جاننا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو ہے نا ہم دیکھیں، ہم نام کے مسلمان، مطلب کیا ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز کیا ہے ظاہری ہے، اور وہ جو ہے نا اسلام کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی کہ یہ بندہ یہ مسلمان ہے، اور یہ بندہ جو ہے نا یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہ بندے کو ہم کو معلوم ہے کہ اب دیکھ رہے تو ہم دیکھ کے جو ہے نا ہم ایسے اگر نارمل ٹھہرا ہوا ہے بندہ تو اس کو ہم پتہ لگانا ہم مشکل ہے، لیکن ہاں اس کے بعد اگر وہ کوئی ڈریس کوڈ اگر ہے، جیسے کہ کرتا پاجامہ پہنتا ہے، داڑھی ہے، جبہ کرتا ہے، تو جو ہے نا ہم پہچان لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ مسلمان ہے۔ لیکن عمل کیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے وہ عمل ہے، پھر عمل کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ دے رہا ہے وہ عمل ہے، پھر عمل کیا ہے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے وہ عمل ہے، پھر عمل کیا ہے کہ جو حج کر رہا ہے وہ عمل ہے۔ لیکن ایمانی کیا ہے، ایمانی کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کو ہم جو ہے نا پچھے پوچھ ڈال دیے، اس کو ہم سمجھ رہے نہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا ہم کامل دین میں سے سب سے پہلا جو کامل دین کیا ہے، اسلام ایمان احسان، یہ اصول دین ہے۔ اصول دین میں جو ہے نا اسلام ایمان احسان کو ہم سمجھ رہے ہیں، اسلام کے معنی کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کے معنی کیا ہے، ماننا۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے وہ فرما بردار ہوتا ہے۔ فرما بردار کیسا ہوتا ہے، اب یہاں پر ایک بات کو رکھتے ہیں، حدیث کو رکھتے ہیں کہ جو ہے نا کہ یعنی کہ اب جو اسلام کے معنی کیا ہے، ماننا ہے، اور جو ہے نا کیسا ماننا ہے، بے چوچرا اطاعت کے لیے گردن خم کر دینا ہے۔ بے چوچرا مطلب کیا ہے کہ اس میں جو ہے نا سوال نہیں ہونا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ اسلام میں جو داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا ارکان کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ مان لینا ہے کہ یہ مان لیا، ماننے کے بعد جو ہے نا اس کو جاننے کی طرف آنا ہے، جانیں گے تو جو ہے نا کلمہ پھر جو ہے نا تصدیق ہوگا، دل میں تصدیق ہوگا تو پھر مومن ہو جائیں گے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم مان رہے ہیں تو صحیح، لیکن جو ہے نا ہم اس کو جان رہے نہیں، جانیں گے نا تو جاننے کے بعد جو ہے نا پھر وہ ایمان کے دائرے میں آ سکتے ہیں۔ ہم ابھی اسلام کچھ مکمل نہیں کرے، ہم اسلام ہمارے پاس مکمل نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا ہم تصدیق کیسا ہوگی، خالی اقرار میں ہیں، ہم مان رہے ہیں بھی برابر ٹھیک سے، کیسا مان رہے ہیں، وہ زبان سے کچھ بول لے رہے ہیں، لیکن ٹھیک سے ہم جو ہے نا ہم اگر ہم سر سے پاؤں تک اور دن بھر اور رات بھر کے صبح اور شام کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی باتیں ہیں، جتنے بھی حرکتیں ہیں نا ہمارے، ہم وہ نکال کے دیکھیں نا تو اسلام کے مطابق کچھ بڑے مشکل سے یعنی کہ 100 میں سے 10% کچھ آتے ہوں گے، باقی سب غیر مسلم کے طریقوں میں ہم گزر رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اسلام کے معنی کیا ہے، ماننا، اور کیسا ماننا، بے چوچرا اطاعت کے لیے گردن خم کر دینا، چوچرا نہیں ہونا، یعنی کہ ایسا بھی چلتا ویسا بھی چلتا، یہ بھی کرے تو چلتا، بھائی سب وہ بولنے کے بعد ایسا بولتے نا، نہیں، اگر جو ہے نا چوچرا کرے تو جو ہے نا اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ مطلب کیا ہے، چوچرا کرے مطلب سوال
ماننا ہے، مطلب جو بول دیے وہ مان لینا ہے، تو اب یہ مان رہے نہیں تو پھر اسلام میں کیسے داخل ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ اسلام کے معنی ہی ماننا ہے، تو مانے اگر مانے نہیں تو جو ہے نا جو اسلام میں جو کہا گیا ہے وہ نہیں مانے تو پھر اسلام سے ہم بے دخل ہو گئے، معلوم ہی نہیں ہے ہمارے کو، لیکن ہم جو ہے نا ہم بڑے دھڑالے سے ہم جو ہے نا ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرما بردار ہوتا ہے۔ اب جو فرما برداری نہیں کر رہا تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب دیکھ لیں، ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھ لینا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ مان لینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا حدیث کو رکھتے ہیں، حدیث میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا ایک شخص آتے ہیں، ایک صحابی رسول آتے ہیں اور آ کر جو ہے نا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنا دل اللہ کے سپرد کر دے اور اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ اپنا دل اللہ کے سپرد کر دے، اپنا رخ اللہ کے طرف کر دے۔ اب یہاں پر جو ہے نا ہمارے لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پر اپنا دل جو ہے نا کیسا رہنا، دل اللہ کے سپرد کر دینا۔ اسلام کے یہاں پر خوبصورتی بتائی جا رہی، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، یعنی دین کی خوبصورتی کیا ہے، وہ پورے کا پورا جو ہے نا امن ہے۔ اب اس میں امن کیسا ہے، ہمارے پاس امن ہے یا نہیں ہے، ہم یہ غور کر لیں کہ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنا دل اللہ کے سپرد کر دے اور اپنا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف کر دے۔ اللہ کی طرف مطلب ہم خانہ کعبہ کی طرف کر دے، اس طرح سے، یعنی کہ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں، ہم مثال دیکھیں کہ اب جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر بولتے ہیں، تو مطلب یہ کیا ہے، یہ جب کان کے طرف جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم ہمارے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اگر کوئی پولیس والا اگر ہمیں ہینڈس اپ بول دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سرنڈر، مطلب ہاتھ اٹھا دیا تو کیا ہے وہ مطلب کیا ہے کہ وہ سرنڈر ہو گئے۔ سرنڈر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سپرد کر دیا اس کو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بات بتائے، بولے کہ تم اللہ اکبر اس طرح کہو، ہاتھ اٹھا کر جو ہے نا اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ باندھو، مطلب حوالے ہو جاؤ، اللہ کے حوالے ہو جاؤ، اب سپرد کر دو اپنے آپ کو، جسم سے، قلب سے، روح سے۔ اسلام کا تعلق جسم سے ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے، احسان کا تعلق روح سے ہے۔ اب اسلام، ایمان، احسان کے ساتھ نماز ہونا ہے، جسم، قلب اور روح کے ساتھ نماز ہونا ہے۔ اب ہم دیکھیں، ہم غور کریں ہماری نماز کیسی ہو رہی ہے، کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کہ ہم جیسا ہم اللہ اکبر بول لیے، بولنے کے بعد یہ تو بول رہے ہیں، خالی ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور ہاتھ باندھ لے رہے ہیں، ختم، سپرد نہیں ہو رہے، اللہ کے حوالے نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ہمارا کیا مطلب کیا ہے، کیسا نہیں کیوں نہیں ہو رہے ہیں بھائی؟ مانے نہیں نا، کلمے کو مانے نہیں ہم، تو اسلام کو مانے نہیں ہم، تو ہمارے پاس کیا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا کہ ہمارے کو یہ پرابلم کیوں آ رہی، نماز میں ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز میں جو ہے نا یہ دقتیں پرابلم کیوں آ رہی ہے؟ پرابلم آنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا ہم کلمہ طیبہ کو ہم ٹھیک سے پڑھے نہیں، اور پڑھے بھی تو جو ہے نا اس کو ٹھیک سے ہم مانے نہیں، اور اگر مانے بھی ہیں تو پھر جو ہے نا اسلام میں ٹھیک سے داخل نہیں ہوئے، داخل اگر نہیں ہوئے ہیں تو ٹھیک سے جو ہے نا فرما برداری نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام ٹھیک سے پورا نہیں ہوا تو مسلمان بن کے فرما بردار کہاں سے بنیں گے؟ تو اب یہاں پر جو ہے نا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنا دل اللہ کے سپرد کر دینا، بس بولنا کہ مولا یہ دل بھی تیرا ہے، یہ جسم بھی تیرا ہے، یہ قلب بھی تیرا ہے، یہ روح بھی تیرے ہے مولا، میرا کیا ہے مولا، میں تو فقیر ہوں، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے دے دیے۔ اور مطلب کیا ہے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ میں اللہ کے حوالے ہو گیا۔ اب حوالے ہو گئے، اب دیکھیں ہماری نماز کیسی ہوتی ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ماشاء اللہ کافی لوگ جو ہے نا، آپ لوگ جو ہے نا کافی کامل طریقے سے نماز پڑھنے والے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، لیکن بتا رہا ہوں مطلب کیا ہے کہ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو ہے نا خیالات ایسے آتے ہیں، وسوسے ایسے آتے ہیں جس کی حد نہیں، کہ ہم جو ہے نا ہمیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم نے کون سا سورہ پڑھا ہے، سورہ فاتحہ پڑھا بھی ہے یا نہیں بھی، اور جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم ضمی سورہ میں کون سا سورہ پڑھے یاد نہیں ہے، کون سی رکعت پڑھے ہم یاد نہیں ہے، مطلب کیا ہے بتایا جا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا نا۔ تو اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارے کو اسلام، ہم بولتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم بولے کہ ہاں بھائی میں تو مسلمان ہوں، لیکن نماز کیا ہمارے کو صحیح ارکان، صحیح طریقے ہمارے کو نماز میں کیسا داخل ہونا ہے، داخل نماز کیا ہے، خارج نماز کیسا ہوتی ہے، نماز میں کتنے فرائض ہے، کتنے واجبات ہے، کتنے سنتیں ہیں، کتنی غیر سنتیں ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔
लेकिन जो है ना कई धड़ाले से जो है ना हम ऐसे ऐसे हम जो है ना काम कर रहे हैं, नमाज हमारी गारत हो जा रही है, नमाज बदवा दे रही है हमें कि अल्लाह ये बदवा, ये जो नमाज जो है ना ये मेरे को ख़राब कर दिया, इसने ऐसी नमाज पढ़ी जिसकी हद नहीं, और तू भी इसको भी बर्बाद कर दे मौला, बोल के इस तरह से बदवा करती है नमाज। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो अब यहाँ पर जो है ना अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स को कि तुम जो है ना तुम अपना दिल अल्लाह के सुपुर्द कर दे और अपना रुख जो है खाने काबा की तरफ कर दे। बस इतनी सी बात जो है ना, इसमें जो है ना इतना बड़ा ईमान है जिसकी हद नहीं, इतना बड़ा फ़हम है जिसकी हद नहीं। और फिर जो है ना ये कामिल दीन है, ये कामिल दीन हम समझ रहे हैं कि कामिल दीन क्या है, इस्लाम, ईमान और एहसान। अब जो है ना एक देहाती शख्स और एक देहाती शख्स आते हैं, सहाबी रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ ऐसा अमल बताइए जिसके करने से जो है ना मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तू अल्लाह की इबादत ऐसी कर कि तू उसमें किसी को शरीक ना कर। भाई सहाबी रसूल है, क़यामत तक उनके जैसा कोई किसी का ईमान नहीं हो सकता और उनके जैसे जो है ना अमाल नहीं हो सकते, लेकिन जो है ना कि अब बोलने का मतलब ये है कि उनको कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसी कर और उसमें किसी को शरीक ना कर। तो किसको शरीक कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा किधर है? आपका इशारा मुबारक किधर है? सहाबी रसूल को फरमा रहे। तो मतलब क्या है कि हम देखिए नमाज पढ़ते ही जो है ना हम पूरी दुनिया को शरीक कर लेते हैं। हम बोले ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, अम्मी ये लाओ बोले, हमारी बीवी ये लाओ बोले, हमारे भाइयाँ बहना वो करो बोले, अरे दोस्त देखे तो इंतज़ार कर रहे हैं, ये इस तरह से मतलब ख्यालात चलते रहते पूरे इसके नमाज में। कितना कुछ शरीक कर लिया। वो खाने काबा में जो है ना इस्लाम से पहले जो है ना 360 बुत थे। हमारे दिल में देखे, हमारे दिल में अब गौर करके देखे कि 360 मिलियन हमारे पास बुत पड़े हुए होंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। लेकिन हम वो बुतों को ले लेके जो है ना हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर नमाज में हमारा कहाँ खुशू और खुजू रहेगा? नमाज तो फिर बदवाई देनी है। तो अब हमारे पास हमको ये समझना है कि जो है ना यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू अल्लाह की इबादत ऐसी कर और उसमें जो है ना किसी को शरीक ना कर। तो फिर उसके बाद वो सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं, फिर उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वो सहाबी रसूल को इरशाद फरमाते हैं कि तो अल्लाह की इबादत ऐसी कर कि अल्लाह की इबादत ऐसी कर, क्या है वो हदीस कि उसमें किसी को, यानी नमाज़ पढ़ने में जो है ना बताया जा रहा है कि अल्लाह की इबादत ऐसी कर उसमें किसी को शरीक ना कर, और जो है ना फ़र्ज़ नमाज अदा कर, और जो है ना फिर फ़र्ज़ रोज़े रख, और फ़र्ज़ ज़कात अदा कर, और रमज़ान के रोज़े रख। इस तरह से बताया गया। फिर उसके बाद वो सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रब्बे काबा की कसम मैं इसकी पाबंदी करूँगा। और फिर जो है ना आप साहब रसूल फ़र्ज़ नमाज ये सब सवाल सुनने के बाद जो है ना रब्बे काबा की कसम खाकर आप अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसमें से कुछ भी कमी नहीं करूँगा। और जो है ना फिर आप वापस जाते रहते हैं। आप इतना सुन ले के जो है ना आप वापस जाते रहते हैं, मतलब सुन ले के साहब रसूल जो है ना वापस जाते रहते। तो फिर जाते रहते जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुस्कुराकर पलट कर देखते हैं। पलट के देखे तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपको पलट कर मुस्कुराकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपको मुस्कुराकर देखा। अब बताना मकसद यहाँ पर मेन सवाल क्या है, यहाँ पर देखें तो वो सहाबी रसूल ने सवाल किया कि मैं कुछ ऐसा अमल बताइए जिसके करने से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू अल्लाह की इबादत ऐसी कर, गोया कि तो अल्लाह की इबादत ऐसी कर उसमें किसी को शरीक ना कर, और फ़र्ज़ अदा कर। फ़र्ज़ तमाम फ़र्ज़ क्या है, फ़र्ज़ हो गए, नमाज फ़र्ज़ हो गई, फ़र्ज़ अदा करो। ज़कात फ़र्ज़ हो गई, फ़र्ज़ अदा करो। फिर उसके बाद हज फ़र्ज़ हो गया, फ़र्ज़ अदा करो। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अदा करो। ये फिर उसके बाद जो है ना वो सहाबी रसूल कहते हैं, अर्ज़ करते हैं कि मैं इसमें से कुछ भी
कम नहीं करूँगा, कसम खा के रब काबा की कसम खा कर कहते। अब वापस जब जा रहे हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आप पलट कर देखते हैं, फिर उसके बाद देखकर जो है ना आप मुस्कुराते हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपको देखकर जो है ना मुस्कुराते हैं। फिर जब वो शख्स चला गया, जाने के बाद जो है ना वो शख्स को कहते हैं, वो शख्स के बारे में कहते हैं कि अगर किसी को, सहाबा इकराम से कह रहे हैं कि अगर किसी को जन्नती शख्स को देखना है तो ये शख्स को देख ले। सवाल ये है, तो वो सवाल करे और जो है ना वो सवाल पर उन्होंने डटे रहे, उस पर इस्तेकामत के साथ उन्होंने रब काबा की कसम खाकर आपने कहा कि मैं इसमें से कोई कमी नहीं करूँगा। तो मतलब क्या गया, क्या कहा गया, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो अब तो वो तो ऑलरेडी मुसलमान है, मोमिन है, बहुत बड़े जो है ना आप लोगों के पास आपके कारनामे बहुत बड़े जो है ना आपके पास ईमान जैसा आपका है, वैसा ता क़यामत तक किसी का ईमान नहीं आ सकता। उनको कहा जा रहा है कि तुम नमाज में किसी को शरीक ना करो। अब हमारे पास देख ले कि हम कितनों को शरीक करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा अमल बताइए, तो वो अमल कैसा है, और नमाज में किसी को शरीक नहीं करना। नमाज में मतलब अब गौर कर लेना, वो अपने हवाले मतलब रब काबा के खतर खाकर उन्होंने कहा कि मैं इसमें से कोई कमी नहीं करूँगा। तो आप देखिए, हम रब काबा की तरफ हमारा रुख है, लेकिन हमारा दिल किधर है, हम गौर कर ले। अब यहाँ पर जो है ना उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जन्नत की बशारत लेके गए। अब तो अमल में जो है ना ये ईमान होना, ये ईमान के साथ जो है ना फिर वो अमल करेंगे तो फिर क्या होगा, जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो मतलब क्या है कि रुख अल्लाह की तरफ होना और दिल भी अल्लाह के सुपुर्द हो जाना, तो ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। तो अब देखिए यहाँ पर एक वाक़ये को रखते हैं, हिकायत को रखते हैं। मसनवी शरीफ में मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि कामिल ईमान क्या है। कामिल ईमान ये है कि बंदा ये जान ले कि अल्लाह मेरे साथ है, मैं जहाँ कहीं भी हूँ। यानी कामिल ईमान, कामिल ईमान क्या है, अल ईमानु हुवल यकीन, यकीन का नाम ईमान है। और ये यकीन रखे कि अल्लाह मेरे साथ है, यानी बंदा ये जान ले कि अल्लाह मेरे साथ है, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, ये मान लेना है। अब ये जान लेना क्या है, ये मान लेना क्या है, इस्लाम है। ये जान लेना क्या है, ये ईमान है। तो अब यहाँ पर ये हदीस को कोट करते हुए जो है ना मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना अब मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से मुसलमान वो है जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ये तो हदीस यहाँ पर ये मुसलमान के बारे में है। लेकिन अब जो मसनवी शरीफ में जो वाक़या है तो आप जो फरमा रहे हैं कि कामिल ईमान क्या है, उसका कामिल ईमान ये होना है कि जो है ना हम गौर करें कि हम अल्लाह हमारे साथ है। तो हमारे पास हम क्या अल्लाह हमारे साथ है, हम ये गौर कर रहे हैं कि हम जब नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज में क्या अल्लाह हमारे साथ है, हम गौर कर रहे हैं। कोई भी नेक अमाल कर रहे हैं तो हम गौर करें कि क्या अल्लाह हमारे साथ है बोल के हम गौर कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है ना मसनवी शरीफ में इसके जो है ना मिसालें देते हैं। आप फरमाते हैं कि एक घोड़सवार जो है ना घोड़े पर बहुत तेज़ी से जा रहा है, लेकिन उसके मन में ख्याल आया कि मेरा घोड़ा किधर है। मतलब अजीब व गरीब हिकायत है कि अब तेज़ रफ्तार घोड़े पे जा रहा है, उन्हें रफ्तार में है उन्हें बहुत, लेकिन उसके दिल में ख्याल आया कि मेरा घोड़ा किधर है। तो इसकी मिसाल ये है कि जो है ना अल्लाह हमारे साथ है, लेकिन जो है ना हम गायरों को क्या करें, हम हमारी ज़िंदगी में, हमारे जो है ना अमाल में, हमारे जो है ना दुनिया और आखिरत में जो है ना हम गायरों को शरीक कर लिए। तो हम इसलिए हमारा जहन निकल गया हमारे। अब घोड़े पे बैठा हुआ सफ़र कर रहा, सवारी पे उन्हें सफ़र कर रहा है उन्हें घोड़े पे, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि घोड़ा मेरा कहाँ है बोल के मालूम पूछ रहा उन्हें। और एक जो है ना एक मोती और सीपी की मिसाल देते हैं आप। मोती जो है ना मोती सीपी में होता है, और जो है ना मोती पूछ रहा है सीपी कहाँ है। मतलब मोती जो सीपी है वो सीपी समंदर में होती है, और समंदर में जो सीपी होती है वो सीपी में जो है ना मोती होता है, और मतलब इतना अंदर होता है। लेकिन जो है ना अब मोती पूछ रहा है कि सीपी कहाँ है। तो इसमें भी बता रहे हैं कि ये जो है ना अल्लाह हमारे साथ है, हमको यकीन नहीं है, लेकिन हम जो है ना सीपी हमारे साथ ही है। मतलब मोती को पता ही नहीं है कि सीपी में है उन्हें खुद। फिर जो है ना फिर ये बात और एक वाक़या बताते हैं कि जो है ना एक बंदे के सर पर जो है ना बहुत वज़न टोकरा है, और वो टोकरा जो है ना वो टोकरे में जो है ना बहुत वज़न टोकरा है, और वो उसके सर पर है। तो उसके सर पर जो टोकरा है वो टोकरे पर वज़न होने की वजह से जो है ना उसको मालूम नहीं हुआ कि
اس میں کیا ہے، لیکن اس میں جو ہے نا روٹیاں ہیں، لیکن جو ہے نا لوگوں سے جو ہے نا روٹی منگ کے کھا رہا ہے۔ تو یہاں پر حقائق دے کے یہ فرماتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ جو ہے نا ہم اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو حاجت روا بنا کر ہم بیٹھے۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ غور کر لیں کہ اسلام کے معنی کیا ہے، ماننا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم یہ جاننا ہے اور یہ ماننا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعے سے ہمیں کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس یہ بات ہو رہی کیا، یہ غور کریں، ہمارے پاس یہ ایمان ہے کیا؟ اللہ، ہم جہاں کہیں بھی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے بول کے ہمارے پاس ایمان آ رہا ہے کیا؟ اب اس کو جو ہے نا لوگوں کو جو ہم حاجی روا بنا کر بیٹھے ہیں، اور جو ہے نا اب ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا سمندر کی لہروں سے کھیل رہا، لیکن کھیلتے کھیلتے اس کے ذہن سے یہ نکل گیا کہ جو ہے نا کہ مجھے کوئی آئے اور آ کر جو ہے نا مجھے پانی پلائے۔ ارے بھائی سمندر میں ہے تو پانی پی لے سکتا نا، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم کو یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ہم غیروں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو شریک کر دے رہے ہیں اللہ کی ذات اور صفات اور افعال میں۔ تو ہمارے پاس دیکھ لیں، ہم غور کر لیں کہ ہمارے کو ہم اسلام کے کس کس دائرے میں ہے، اسلام کے کس ہم جو ہے نا مقام پر ہے، کون سے ہم درجے پر ہے اسلام کے، ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ اب جو ہے نا اب ایک اور بات کہ کامل ایمان کیا ہے، کہ یہ جان لے کامل ایمان یہ ہے کہ کامل یقین یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہے تو ہمارے دل میں کون ہونا، صرف اللہ ہی ہونا۔ اب آگے اور ایک بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث کو جو ہے نا تفسیر نعیمی مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا نوٹ کرتے ہیں آپ کی کتاب میں، یہ حدیث کو نوٹ کرتے ہوئے جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جو ہے نا نبی کے یہ اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے داؤد، ایک آپ کی چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے، کہ ایک آپ کی چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر آپ اس پر راضی ہو جائے جو میری چاہت ہے، اس پر راضی ہو جائے جو میری چاہت ہے، لیکن ایک آپ کی چاہت ہے، اور حدیث کا کچھ پڑھنا جو ہے نا پھٹ گیا تھا، تو یہاں پر تفسیر نعیمی میں مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کی طرف یہ حدیث ہے، یہ وہی ارشاد فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں، یہ حدیث کو کوٹ کر کے جو ہے نا تفسیر نعیمی میں مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آپ کی چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، جو ہماری چاہت ہے اگر آپ اس پہ راضی ہو جائے تو ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں، داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک آپ کی چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر آپ راضی ہو جائے جو ہماری چاہت ہے تو پھر جو ہے نا آپ کے لیے ہم کافی ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہماری چاہت سے اگر آپ ہماری چاہت پہ راضی نہیں ہوں گے تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے اے داؤد، پھر آپ مشکل میں پڑ جائیں گے اور ہوگا وہی جو ہماری چاہت ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جن پر جو ہے نا زبور نازل ہوئی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آپ کی چاہت، جو ہماری جو چاہت ہے وہ چاہت پر آپ اپنی چاہت پر راضی ہو جائے، آپ اپنی جو ہے نا چاہت نہ رکھیں، ہماری چاہت پر آپ راضی رہیں۔ مطلب چاہت یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، چاہت مطلب مرضی، ہماری مرضی سے مرضی پر آپ راضی ہو جائے اور اپنی مرضی نہ رکھیں۔ اگر آپ ہماری مرضی پر اگر آپ راضی ہو جائیں گے تو ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، اگر آپ ہماری چاہت کو چھوڑ دیں گے، اس سے راضی نہیں ہوں گے تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو ہم دیکھیں ہم کیسے کیسے مشکلوں میں پڑ رہے ہیں، کیوں مشکلوں میں پڑ رہے ہیں، ہمارا کیوں مقصد کیا ہے، کئی کی وجہ سے مشکلوں میں پڑ رہے ہیں ہم، یہی وجہ سے کہ جو ہے نا ہم کو یہ بتایا جا رہا، ہم جو ہے نا شیطان ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، دنیا ہمارے ساتھ کھیل رہی ہے۔ تو پھر جو ہے نا پھر یہاں پر
اللہ کی چاہت کو ہم چھوڑ دیے، چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا ہمارے حالت کیا ہو گئے، ہم دیکھ لیں، غور کر لیں تو اسلام، ایمان، احسان، یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اور آج ہمارا جو حال ہے اس کے جو ہے نا جو ہم کو جو دیکھنے کا تھا کہ اپنے آپ میں غور کرنا تھا، لیکن ہم لوگوں میں دیکھ رہے، لوگوں کے عیب تلاش کر رہے، لوگوں میں کے پاس یہ ہے وہ ہے بول کر جو ہے نا شکوے گلے کر رہے، لیکن جو ہے نا یہاں پر اللہ کی جو پہلی چاہت ہے وہ چاہت کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ بلم بن بورا جو ہے نا، وہ بلم بن بورا کی ایک بات رکھتے ہیں، قرآن کا واقعہ ہے۔ قرآن میں جو ہے نا اب دیکھیے، جس کے پاس دولت آ جاتی ہے تو اس کا حال کیا ہو جاتا ہے، مطلب دولت کے یعنی دنیا میں جب کوئی داخل ہو جاتا، مطلب دنیا میں جو ہے نا غرق ہو جاتا، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ بلم بن بورا کیا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور سے جو ہے نا آپ کے مطلب آپ کے دور کا واقعہ ہے۔ آپ جو ہے نا بہت بڑا لشکر لے کر آپ آ رہے ہیں اس کے طرف، مطلب یہ بنی اسرائیل کے قوم کے طرف، یہ جہاں رہتا تھا۔ تو اب جو ہے نا اب بلم بن بورا، اس کی جو خاصیت تھی، اس کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خاصیت دی تھی کہ جو ہے نا اس کے پاس 10,000 دوات کی جو دوات مطلب یہ جو انک سیاہی جو ہوتے ہیں نا، جس سے کاتب جو ہے نا کتاب لکھتے ہیں، ویسے 10,000 اس کے پاس تھے۔ ویسے سیاہی کی کتاب وہ باٹلس جو ہے نا وہ 10,000 تھے اس کے پاس، تو سوچو کہ کاتب کتنے تھے ہوں گے۔ تو جب بھی کچھ بات کرتا تو وہ ایسے ایسی علمی اور فراست والی بات کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں اعظم دیا تھا، اور اس میں اعظم سیکھ کر جو ہے نا وہ کھڑے کھڑے جو ہے نا عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا۔ تو اتنا علم دیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے نا اس کے پاس آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس کو بہت سارے سپاہیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ہمارے جو ہے نا مدد کرو بول کر بلم بن بورا کے پاس آتے ہیں۔ وہ ان لوگ آنے کے بعد جو ہے نا دیکھتے کہ یہ جو ہے نا ہمارے لیے جو ہے بہت بڑی نقصان ہونے والا ہے، تو لہٰذا آپ ہماری جو ہے مدد کرو، اور جو ہے نا آپ دعا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ جنگ ہار جائے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ کیسا ہوتا، وہ تو اللہ کے رسول ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، نبی ہے، آپ میں نہیں کر سکتا، میری ولایت چلے جائے گی، میرا وہ چلے جائے گا، بولتے بہت بروت ہے اس کو۔ لیکن جو ہے نا ان لوگ مانتے نہیں، ان لوگ بولتے کہ تم کو جتنی دولت بولے اتنی دولت دیتے بول کے دولت کے انبار لگا دیے اس کے سامنے۔ تو اب جیسا وہ دیکھا، دیکھتے جو ہے نا اس کی نیت پلٹ گئی۔ اب انہیں کیا کرا معلوم ہے، پھر گیا، پھر کیا ہے مطلب اب وہ اسلام سے داخل، اسلام کے دائرے سے نکل گیا انہیں، کیوں؟ دنیا اس کے دل میں آ گئی، دولت اس کے دل میں آ گئی۔ اب کیا کرا معلوم ہے، فوراً انہیں مان لیا، مان لے کے کیا کرا معلوم ہے، انہیں اس سے پہلے کیا کرتا، استخارہ کرتا، کوئی سا بھی عمل کرنے سے پہلے استخارہ کرتا۔ استخارہ میں 3 دن استخارہ کرا انہیں، 3 دن بھی جو ہے نا منع کرنے کے لیے منع کر دیا گیا کہ نہیں کرنا نہیں کرنا بول کے منع کر دیا۔ لیکن جب دولت کو دیکھا پسل گیا، دنیا کو دیکھا پسل گیا۔ اب ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم جو ہے نا بہت طویل واقعہ ہے، لیکن جو ہے قرآن کا واقعہ ہے، ہم جو ہے نا اس کو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ اب ایک بات، تفسیر نعیمی میں مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ دل کی مثال دیتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت۔ تو وہ جو ہے نا واقعہ روک کے، ٹائم زیادہ ہو رہا بول کے جو ہے نا واقعے کو وہ روک کر جو ہے نا، وہ تو قرآن کا واقعہ ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی، لیکن اس میں جو ہے نا تفسیر نعیمی میں جو ہے نا اسلام کے مطابق اور اس مسلمان کے متعلق جو ہے نا یہ بہت بڑی حکایت اچھی ہے۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں تفسیر نعیمی میں، دل جو ہے نا، دل ہمارے کیا ہے، ایک زرخیز زمین ہے، اور جو ہے نا اس پر جو مطلب اس پر جو درخت اگتے ہیں، اس پر وہ جو زمین پر جو درخت اگتے ہیں، اور وہ درخت جو ہے نا اس کو اگر صحیح طریقے سے اگر سینچیں گے، صحیح طریقے سے اس کی کھیتی باڑی کریں گے، تو اس میں کیا ہوگا، جو بیج ڈالیں گے وہ مٹی نرم ہوگی، زمین نرم ہوگی، اور اس میں بیج ڈالیں گے، تو بیج ڈالنے کے بعد اس میں جو ہے نا جو پھل اگیں گے، وہ پھل ذائقے دار ہوں گے، خوشبودار ہوں گے، مزیدار ہوں گے، فائدے دینے والے ہوں گے، اور وہ جو ہے نا فائدے بھی دیں گے، اور اس میں جو ہے نا پھر لوگوں کے لیے جو ہے نا نفع بخش ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے نا ہماری دل کی جو کھیتی ہے، وہ کھیتی میں کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس، وہ بتا رہے ہیں کہ جو زمین جو ہوتی ہے، کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہے جس میں جو ہے نا
جو کھیتی باڑی کے لائق نہیں رہتی، لیکن وہ بنجر زمین ہوتی ہے، تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو وہ جو ہے نا اس کو اگر اس کی صحیح طریقے سے اس کی سینچائی نہیں کرے، اس کو جو ہے نا اس کی صحیح کھیتی باڑی نرم نہیں کرے، اس کو بیج نہیں ڈالے، تو انہیں کیا کرتی ہے، زہریلے درخت اگاتی ہے، اور جو ہے نا کانٹے دار پودے اگا دیتی، اور جو ہے نا نقصان دینے والے جو ہے نا درخت اگا دیتی جس پہ جانور بیٹھتے ہیں، اور جو ہے نا وہ جانور جو ہے نا پھر وہ لوگوں کو بھی کاٹتے ہیں، یعنی اس سے بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تفسیر نعیمی میں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا ہر وقت کوئی نہ کوئی جو ہے نا فصل ہمارے دل میں اگتے رہتی، تو اس کو جو ہے نا وہ فصل کو جو ہے نا جب خراب فصل آ گئی تو اس کو نکالنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کا جو ہے نا اس کو صحیح سینچائی کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جب دل میں جو ہے نا اس کا وہ جو صحیح طریقہ کیا ہے، وہ دل میں جو ہے نا اسلام کی محبت آنا، دل میں جو ہے نا اسلام اور ایمان اور احسان کی محبت آنا، یعنی کہ کامل دین کی محبت آنا، تو پھر انہیں وہ کیا کرتے معلوم ہے، جو زمین ہے، وہ زرخیز زمین میں جو ہے نا لا الہ الا اللہ کا کلمہ وہ درخت اگائے گی۔ جب لا الہ الا اللہ کا جب درخت اگائے گی، تو پھر جو ہے نا وہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کی طرف پھیلے گی، اور اس کی جڑیں جو ہے نا وہ زمین میں پھیلے ہوئی رہیں گی، یعنی مضبوطی کے ساتھ پھیلے ہوئی رہیں گی۔ مطلب یہ کلمہ طیبہ کی مثال، علم ترى ضرب اللہ کیفا کلمت، یہ جو ہے نا یہ آیت جو ہے نا یہ کیا ہے، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے، ایک پاکیزہ درخت کہاں لگا، مطلب کلمہ طیبہ کے درخت ہمارے دل میں لگانا ہے۔ تو اب دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا ہماری زمین، ہم دل میں دیکھ لیں کہ ہمارے دل میں اسلام ایمان احسان ہے، تو پھر الحمدللہ لا الہ الا اللہ کا بیج لا الہ الا اللہ کا بیج ڈال دیا ہم، اب وہ درخت اگنا ہی ہے۔ اگر ہمارے پاس اگر ہم وہ نہیں رکھے تو کیا ہوگا، وہ زہریلے درخت اگ جائیں گے۔ زہریلے درخت کیا کریں گے، وہ زہریلے درخت جو ہے نا جتنے بھی زہریلے درخت ہیں نا وہ اگا کر جو ہے نا لوگوں کو تکلیف دیں گے۔ تو وہ تکلیف کیا ہے، اور جو ہے نا اس کے مطلب دل میں پھیل اٹھ رہا، دل میں جو ہے نا زہریلے درخت اگ رہے، تو پھر انہیں کیا کرے گا، نقصان کیسا ہوگا، نقصان یعنی کہ ہمارے جو آس پاس ہے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ فائدہ کیسا ہوگا، لا الہ الا اللہ کا اگر درخت ہوگا تو پھر جو ہے نا فائدہ ہوگا، ماں باپ بھی ہمارے سے خوش ہوں گے، بیوی بھی ہمارے سے خوش ہوگی، بھائی بہن بھی ہمارے سے خوش ہوں گے، ہمارے بچے بھی ہمارے سے خوش ہوں گے، ہم آفس میں جہاں کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی ہمارے سے خوش ہوں گے۔ کیوں، لا الہ الا اللہ کا درخت اگا ہوا ہے اس میں۔ اور پھر جو ہے نا پھر اگر اللہ نہ کرے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اگر جو ہے نا کلمہ کفر، کلمہ شرک، کلمہ نفاق کا اگر درخت اگر ہمارے دل میں ہوگا، تو پھر جو ہے نا ہم وہی کریں گے، بلن بن بورا کی طرح جو ہے نا ہمارا وہی زبان میں، جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو کتا فرمایا ہے، یعنی وہ چلا بھی تو ہاپتا، خاموش رہا بھی تو ہاپتا، کھایا بھی تو ہاپتا، اور جو ہے نا بھاگا بھی تو ہاپتا ہی رہتا انہیں، مطلب کیا ہے، وہ زبان اس کی نکلے ہوئی رہتی۔ تو اب ہمارے دل میں دیکھ لیں کہ اسلام ایمان احسان کا ہمارے پاس دل میں درخت ہے یا نہیں ہے۔ ایک تو جسم جو ہے نا، جسم کیا کرتا ہے کہ جسم جو ہے نا ظاہری عمل کو دیکھتا ہے، وہ عمل سے کیا ہوگا، دل میں ہمارے اگر لا الہ الا اللہ کا درخت ہوگا تو کیا کرے گا، وہ جسم کیا کرتا معلوم ہے، اطراف لوگوں کو جو ہے نا فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ اگر دل میں لا الہ الا اللہ کا درخت نہیں ہے تو اطراف کے لوگوں کو جو ہے نا نقصان ہی نقصان پہنچائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ہمارے اندر جو ہے نا نفاق کا درخت اگا ہوا ہے، اور جو ہے نا تو پھر ہم کیا کرنا ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس آ کر جو ہے نا ہمیں ان کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو، جسم، قلب اور روح۔ جسم اللہ کی عبادت کے لیے دے دینا ہے، اور قلب جو ہے نا علم و عرفان کے لیے دے دینا ہے، اور روح جو ہے نا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے لیے دے کر جو ہے نا پھر بولنا ہے کہ مولا مدد فرما، مولا دے تو صحیح نا، ہم دے رہے نہیں نا، ہم یہاں پر کیا ہے، اب جو ہے نا اگر دے رہے ہیں تو پھر دیکھیں ہمارے پاس ادب شروع ہو جائے گا، ادب کس کے ساتھ کیسا ادب کرنا ہے، وہ ہماری ساری چیزیں۔ اگر ہمارے دل میں جو ہے نا اسلام کی کھیتی ہے اور ایمان کی کھیتی ہے، احسان کی کھیتی ہے، تو ہمارے لیے فائدہ ہے، آگے بھی ہمارے کو فائدہ ہوگا۔ تفسیر نعیمی میں جو ہے نا ایک واقعہ ہے، بہت طویل واقعہ ہے یہ بھی، جو ظالم جالوت کا واقعہ، اور جو ہے نا حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ۔
جنگ کرنے کے لیے جو ہے نا اس کے پاس آ رہے ہیں، تو بنی اسرائیل کے ساتھ، اور جو ہے نا اس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہے، اور جو ہے نا حضرت اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ان کو حکم ہوا کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا ایک دریا ملے گی، وہ دریا کا جو ہے نا پانی پینا نہیں، اگر بہت سخت پیاس لگی تو جو ہے نا چلو پر پانی پینا، باقی جو ہے نا پھر چھوڑ دینا، اس طرح سے بول دیے۔ اور جو ہے نا پھر اس کے بعد یہ بھی بہت بڑا قرآن کا واقعہ ہے، لیکن جو ہے نا بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن جو لشکر ہے وہ لشکر کیا ہے، وہ شیطان ہے، اور جو پانی جو ہے نا وہ پانی کیا ہے، پانی جو ہے نا وہ دنیا ہے، اور جو ہے نا وہ ہیبت کیا ہے، جو پانی کیوں نہیں پینا بولے تھے کہ وہ پانی میں تاثیر یہ تھی کہ دبدبا، ہیبت، دنیا کا خوف، مخلوق کا خوف اس سے آ جاتا، تو کچھ لوگ کیا کریں معلوم ہے، فائر ہو کر پانی پی لیے، بہت زیادہ پانی پی لیے، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہ ان لوگ کیا ہے، ہیبت میں آ گئے، دبدبے میں آ گئے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا وہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کی، داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی جو مثال ہے، وہ جو ہے نا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی مثال ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اس طرح سے یہ دیکھ کر جو ہے نا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم غور کریں کہ جو ہے نا ہمارے ساتھ ہر وقت یہ جالوت اور طالوت کی جنگ چلتے رہتی ہے، چلتے رہنی ہے، کیوں؟ دنیا، نفس، شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا ہمیں منع فرمایا گیا کہ جو دنیا ہے نا، دنیا کیا ہے، یہ فانی ہے، اور جو ہے نا اس کا جو ہم اس میں جو رہ رہے ہیں نا، اس میں کیا ہے کہ وہ دنیا کا ہم جو پانی پی رہے ہیں نا، تو اس میں جو ہے نا ہمارے لیے کیا ہو رہا، ہمارے کو نقصان کیا ہو رہی ہے کہ ہم مخلوق کے خوف میں آ گئے، تو ہمیں مخلوق کا خوف ہمارے اندر سے ہم نکالنا ہے، اگر نکالیں گے تو جو ہے نا پھر ہم کو کیا ملے گا، ہم کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں ان کا ادب ملے گا، ان کا جو ہے نا احترام ملے گا، ان کے ساتھ جو ہے نا رہنے کا جو ہے نا ہمیں فیضان ملے گا ہمیں، یعنی کہ وہ فیضان کہاں سے ملے گا، وارثین کس کے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں ان کی وراثت کیا ہے، وہ علم دین ہے، علم دین کہاں سے ملتا ہے، وہ وارثین سے ملتا ہے، تو اب دیکھیں گھوم پھر کے کہاں جانا ہے، وارثین کے پاس ہی جانا ہے، وارثین کے پاس جائیں گے تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں وراثت ملے گی۔ اب ہم کیا کریں کہ جیسا جالوت کے جیسے شیطانی فوج ہے، تو ہم ان لوگوں کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، تو ہم کو کیا ہوگا، ہم نقصان میں ہی آ جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آگے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عادی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ تھے، آپ کے حیات میں، اور جو ہے نا اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، عادی بن حاتم طائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے نا اسلام کی دعوت دی، تو دعوت دی، لیکن جو ہے نا من میں جو ہے نا بہت سے آپ حضرت یہ جو ہے نا عادی بن حاتم طائی انہوں خود فرما رہے ہیں بعد میں، یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے نا اسلام کی دعوت دی، لیکن جو ہے نا میرے من میں جو ہے نا بہت سے سوال تھے۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ان کو کہ آپ کے دل میں بہت سارے سوال تھے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کو دعوت دی، لیکن آپ جو ہے نا وہ سوالوں کے گھیرے میں آ کر جو ہے نا آپ کنفیوز رہتے تھے، تو وہ آپ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عدی بن حاتم طائی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جو ہے نا آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ جو ہے نا کہ مسلمان کے جو ہے نا دشمن بہت زیادہ ہے، کیا مسلمان کے دشمن بہت زیادہ ہے، ایک وقت ایسا آئے گا، ہیرا سے ایسا ایک عورت نکلے گی جو ہے نا صحیح سلامت جو ہے نا وہ حج کے لیے آئے گی اور حج کر کے واپس جائے گی ہررا سے، اور جو ہے نا پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جو ہے نا مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ غور کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا غریب ہے، آپ غریبی کو دیکھ کے اسلام رکھنے والے جو ہے نا غریب ہے، اور مسلمان جو ہے نا بہت ہی غریب ہے، لیکن عادی یاد رکھنا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم زکوٰۃ لے کر نکلو گے، لیکن جو ہے نا زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی، ضرورت مند کو دو، آگے جاؤ آگے جاؤ بول کے اس طرح سے کہیں گے،
اور زکوٰۃ دینے والوں کو آپ ڈھونڈیں گے، زکوٰۃ کہاں ہے، لینے والوں کو ڈھونڈیں گے آپ کہاں پر ہے، زکوٰۃ کس کو دوں میں بول کے اس طرح سے۔ اور پھر جو ہے نا آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا ایک اور آپ دیکھتے ہو کہ مسلم بادشاہ جو ہے نا بہت کم ہے، لیکن آپ یہ دیکھو گے بعد میں یہ دیکھو گے قیصر اور خسرا کے جتنے بھی بادشاہ ہے، سپر پاور جتنے بھی ہے نا، مطلب پوری دنیا پہ جو حکومت کرنے والے ہیں نا، وہ ان کی حکومت ختم کر دیں گے یہ ہمارے مسلمان۔ اور جو مسلمان ختم کر کے جو ہے نا ان کے پاس کیا ہوگا وہ دیکھے، غور کریں۔ یہاں پر جو ہے نا یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے من کی بات بتائی، تو آپ حضرت عدی بن حاتم طائی رحمۃ اللہ علیہ آپ فوراً آپ اسلام میں آ گئے۔ مطلب سوال بہت سارے سوال تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال، ان کے من کے سوال جان لیے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ایک بات اور ایک جو ہے نا واقعے کو رکھتے ہیں کہ ایک جو ہے نا محمد بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ کے پاس تھے، اور آپ جو ہے نا ایک بادشاہ نے کہا آپ سے کہ جو ہے نا میں بھی ایک ہوں اور اللہ بھی ایک ہے، اس طرح سے، یعنی تمہارا رب بھی ایک ہے اور میں بھی ایک ہوں بول کے اس طرح سے بول دیا آپ کو۔ یعنی محمد بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے نا بادشاہ کے پاس رہتے آپ جو ہے نا، تو وہ بادشاہ جو ہے نا بڑا روٹ تھا بہت، تو اس نے کہا کہ میں بھی ایک ہوں اور جو ہے نا تمہارا رب بھی ایک ہے، تو کیا فرق ہے بول کے بولا، ایسا بول دیا انہوں نے، مطلب میں بھی ایک ہوں تمہارا رب بھی ایک ہے، تو پھر کیا فرق ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تو ایک کا ہے تو دو ہے، تو ایک نہیں ہے تو دو ہے۔ بولے پریشان ہو گیا انہوں نے، کیسا میں دو کیسا ہوں بول کے پوچھ رہا، تو جیسا پوچھا تو ایک نہیں ہے تو دو ہے، تو جو ہے نا جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، اگر جسم سے روح نکال دو تو جسم بیکار، اور اگر روح سے اگر جسم نکال دو تو روح بیکار۔ تو اب یہاں پر یعنی تو ایک نہیں ہے تو خود دو ہے، اور تو ہے نا تو ایک سے پیدا نہیں ہوا تو دو سے پیدا ہوا، ماں اور باپ دو سے پیدا ہوا تو ایک کہاں ہے؟ اور پھر جو ہے نا تو جو ہے تو دو میں رہتا ہے، رات اور دن میں رہتا ہے، تو ایک کہاں ہے؟ تو دو ہے، رہنا بھی تیرا دو میں ہے، پیدا ہونا بھی تیرا دو سے ہے، اور جو ہے نا تو تیرا جو ہے نا وجود بھی تیرا دو سے ہے، تو پھر تو دو کہاں ہے؟ تو ایک کہاں ہے؟ تو دو ہے، اس طرح سے بتایا اس کو، بتا کر جو ہے نا، اور تو جو ہے نا تو دو چیزوں سے زندہ رہتا ہے، بھوک اور پیاس سے زندہ رہتا ہے۔ تو جیسا یہ بات بتائے تو بتاتے جو ہے نا آپ نے کہا کہ وحدانیت تو میرے رب کی ہے، وہ تو واحد ہے، وہی ایک واحد ہے، میرا رب ہی واحد ہے، وہ ایک اکیلا ہے، تو دو ہے، ان کے اس طرح سے اس کو یہ سبق دیے۔ تو اب دیکھیں ہمارے لیے بھی جو ہے نا ایک بات یہاں پر یہی سمجھ میں آ رہی ہے، ایک حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے نا تین حکمت والے جو ہے نا لوگ تھے، تو وہ بادشاہ سے پوچھتے ہیں کہ جو دنیا میں جو ہے نا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ تو وہ حکمت والے جو ہے نا کہتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے بولے تو بڑھاپا اور غریبی، بیماری ہو اور غم، یہ جو ہے نا یہ چار چیزیں جو ہے نا یہ بہت بڑی مصیبتیں ہیں۔ تو یہ تینوں یہ چاروں چیزیں جو ہے نا کس کے پاس آتی ہے؟ یہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے پاس یہ سب بڑی مصیبتیں یہ ان کے پاس آتی ہے۔ مطلب آپ غور کریں کہ ہمارے پاس اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، احسان نہیں ہے، ہمارے پاس مصیبتیں نہیں ہے، تو پھر کیا آئیں گے؟ پھر قرآن سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ ہم کیا ہے؟ مسلمان کون ہے اور اسلام کیا ہے اور مسلمان کون ہے کو ہم سمجھ رہے ہیں، تو اسی کے مطابق جو ہے نا ہم قرآن کے آیتوں کو لیے ہیں کچھ۔ تو قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 208، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
यहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा दिए कि आए मान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, ऐसा नहीं, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होने के लिए सबसे पहले मानना है। क्या मानना है? जो हुक्म है वो उसको मान लेना है, चू चरा नहीं करना है। चू चरा कर रहे तो फिर इधर उधर हो जा रहे हैं हम, तो इधर उधर नहीं, पूरे पूरे दाखिल हो जाना है। फिर कुरान सूरे आले इमरान आयत नंबर 85। जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन को चाहे तो वो अल्लाह के यहाँ मकबूल न होगा, और वो शख्स आखिरत में नुकसान उठाने वालों में होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। देखे, इस्लाम के सिवा, जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन को, मतलब यहाँ पर क्या बताया गया, और दीन को मतलब क्या मतलब है कि दीन को जो है ना टुकड़े टुकड़े कर लिया, मतलब कोई और दीन बना लिए, कोई ऐसा दीन बना लिए, कोई वैसा दीन बना लिए, अपनी मर्जी से दीन बना लिए। अल्लाह की मर्जी का दीन क्या है? अल्लाह की मर्जी का दीन इस्लाम, ईमान, एहसान, ये दीन है। ये दीन में अगर हम आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर हमारे लिए नुकसान नहीं होगा। तो अब यहाँ पर और एक आयत में हम पढ़ते हैं, सूरे कुरान सूरे अनम आयत नंबर 125, 125। तो जिस शख्स को अल्लाह चाहता है कि हिदायत बख्शे तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे चाहता है कि गुमराह करे तो उसका सीना इस्लाम के लिए तंग और बंद कर देता है। अल्लाह जो चाहता है वो करता है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। देखिए, यहाँ पर हिदायत बख्शने के लिए खासकर दुआ करना चाहिए, जो है ना, जिसको हिदायत मिल गई, समझो उन्हें क्या है, इस्लाम में पूरा दाखिल हो जाएगा। तो पहले दाखिले के लिए दुआ करें, और जो है ना फिर जो है ना बख्शिश के लिए दुआ करें। हम हमारे पास देखिए, हमारा सीना कहीं अगर हमें इस्लाम से हमारा सीना तंग और बंद तो नहीं हो जा रहा। तंग बंद मतलब क्यों है? कहीं को हो रहा, मतलब वो सवाल जो कर रहे हैं ना, चू चरा हो रहा ना, तो चू चरा हो रहा ना, तो वो यानी कि अल्लाह ताला ने उसको क्या किया, उसके सीने को तंग और बंद कर दिया। क्यों? वो मुसीबतें लग रहे हैं उसको। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कुरान सूरे जुमर आयत नंबर 22। भला उस शख्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है, और उसको अपने परवरदिगार की तरफ से रोशनी में है। वो उसको अल्लाह ताला की तरफ से वो रोशनी में है। मतलब रोशनी में है मतलब क्या है कि रोशनी क्या है? रोशनी देखती है। रोशनी में क्या क्या दिखता है? सही और गलत दिखता है, जानवर क्या है दिखता है, इंसान क्या है दिखता है, औरत क्या है दिखते है, मर्द क्या है दिखता है। अंधेरा में क्या होगा? ये पता नहीं चलेगा, ये पता नहीं चलेगा जानवर कहाँ पर है, क्या कहीं हम गिर तो नहीं जा रहे हैं, औरत मर्द का पता नहीं चलता है कि किसी को भी कोई अंधेरे में जो है ना किसी औरत को हाथ लग जाए तो नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? वो चप्पल लेकर मारेगी हमें। तो मतलब क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है ना कि भला उस शख्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है, और वो जो है ना अपने परवरदिगार की तरफ से रोशनी में है। जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल दिया गया तो अल्लाह की तरफ से जो है ना वो रोशनी में। अल्लाह हमारे जो है ना हमारी इस दुआ को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे भी सीने को और खोल दे, और खोल दे, और कुशादा कर दे मौला, और कुशादा कर दे मौला, और वसी कर दे मौला हमारे सीने को इस्लाम के लिए। आमीन। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, अब हिदायत, ये हिदायत क्या है? हिदायत जो है ना, हिदायत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब जो है ना, अब ये हिदायत है, ये गुमराही है। पता चलेगा कैसा? मतलब जो है ना अंधेरा और रोशनी में जो है ना, रोशनी से अंधेरे से जो है ना हमें पता चलेगा कि हिदायत क्या है और रोशनी क्या है, और गुमराही क्या है। मतलब हमारे पास रोशनी नहीं है तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा, तो यानी कि हिदायत नहीं है हमारे को। यानी अल्लाह ताला की तरफ से रोशनी में है, तो कौन है फिर वो बंदा जिसको इस्लाम के लिए उसका सीना खोल दिया गया? तो यहाँ पर वो क्या है? वो हिदायत शुदा है। तो ये देख लेता है कि हाँ हिदायत मिल गई, तो फिर अब ये जो है ना, ये दीन है और ये दुनिया है, ये देखेगा। रोशनी में क्या करेगा? दीन क्या है, दुनिया क्या है, दीन में क्या होता है, क्या है, और दुनिया में क्या है, वो देखता है। यानी रोशनी जब आ जाती है, यानी इस्लाम की रोशनी में जब आ जाता है, और ये जो है ना ये अल्लाह की मर्जी है और ये किसकी मर्जी है वो देखता है। कोई भी काम कर रहे हो तो फिर जो है ना उसको पता चलता है कि अल्लाह की मर्जी है या किसकी मर्जी है, ये पता चलता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना एक बात है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना पता क्या चल रहा है कि
اللہ کی مرضی کیا ہے اور شیطان کی مرضی کیا ہے، دنیا کی مرضی کیا ہے، اور جو ہے نا بیوی کی مرضی کیا ہے، سالے کی مرضی کیا ہے، ماموں کی مرضی کیا ہے، پھپھوؤں کی مرضی کیا ہے، مطلب دنیا کی مرضی کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں، شیطان، دنیا، نفس، اس کی مرضیاں کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا ہم اس میں پھنسے ہوئے، لیکن جو ہے نا ہمیں دیکھنا ہے، اس سے نکلنا ہے، نکل کے جو ہے نا اللہ کی مرضی کی طرف آنا ہے۔ تو اللہ کی مرضی کی طرف آنے کے لیے جو ہے نا اس کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی طرف سے وہ روشنی میں ہے۔ تو وہ روشنی کیا ہے؟ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا، تو پھر اس کا سینہ کیسا ہو جائے گا؟ وہ روشنی میں آ جائے گا، تو پروردگار کی طرف سے۔ اب ہمارے پاس دیکھ لیں کہ ہم جو ہے نا ہم غور کریں کہ جو ہم چل رہے ہیں کون سے راستے پہ چل رہے ہیں، ہمارا راستہ کیا ہے؟ صراط المستقیم ہے۔ تو ہم جو ہے نا صراط المستقیم پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، وہ روشنی میں دیکھنا ہے کہ روشنی کیا ہے؟ وہ اسلام، ایمان، احسان، یعنی کہ دین روشنی ہے، کامل دین جو ہے نا وہ روشنی ہے، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ صراط المستقیم کیا ہے۔ صراط المستقیم پہ چلنے کے لیے جو ہے نا ہمیں جو وارثین ہے وہ وارثین کے صحبت میں آنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا مولا، ہر دو کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مولا۔ اس میں جو غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہوئے مولا، اسے معاف کر دے مولا۔ مولا جیسا اسلام لانے کا حق ہے مولا، جیسا تو نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ مولا، اسی طرح سے مولا اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کے لیے مولا ہماری مدد فرما مولا، اور ہمیں آسانی عطا فرما مولا۔ اس میں ہمیں مولا اخلاص، استقامت اور استظار عطا فرما مولا۔ تیرے ذکر کے لیے، تیرے شکر کے لیے، اچھی طرح عبادت کے لیے مولا ہماری مدد فرما مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔